انتہائی عزت و احترام کے لائق غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی ذات کا بھی انتہا فضل و کرم کہ جس رب ذوالجلال کی نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس نماز کی فیوض و برکات بھی عطا فرمائے اور اس نماز کو ہم سب کے لیے باعث بخشش، باعث نجات بنائے۔ اللہ رب العزت اس کے ساتھ بہتری والا معاملہ فرماتا ہے جو علم دین سیکھتا ہے۔ ہماری نظر میں بہتری اس میں ہے کہ جس نے کوٹھیاں بنا لی، جس نے کاریں خرید لی، جس نے اپنا بینک بیلنس اچھا خاصا بنا لیا، ہم کہتے ہیں وہ بہتر ہے۔ لیکن اگر تاریخ اٹھائیں تو دولت تو حامان کے ساتھ بھی بڑی تھی، قارون کے پاس بھی بڑی دولت تھی، فرعون، شداد، نمرود، یہ بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، حتیٰ کہ اپنی دولت کی بنیاد پر، دولت کے بلبوتے پر، اس کے غرور کے اندر آ کے فرعون نے تو خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا تھا۔ نمرود بھی پیچھے نہیں تھا اس دعوے سے، لیکن کیا وہ لوگ بہتری کے اندر تھے؟ اور اگر اسی کے برعکس جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے لو کہ جن سے اللہ رب العزت نے پوچھا تھا کہ اے میرے پیغمبر تو مجھے بتا کہ کیا میں تجھے دولت عطا کروں، حکومت عطا کروں یا علم عطا کروں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے خالق کی کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مالک و خالق اللہ، تو مجھے علم عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ علم عطا فرما۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی نا کہ مالک تو مجھے ان تینوں چیزوں میں سے علم کی دولت عطا فرما، تو خالق کی کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر جا، میں نے تجھے اس علم مانگنے کی وجہ سے، اس علم کی دعا کرنے کی وجہ سے اب رب ذوالجلال نے تجھے حکومت بھی عطا فرما دی ہے اور تجھے دولت بھی عطا فرما دی ہے۔ اور حکومت پھر صرف انسانوں پہ نہیں عطا فرمائی، ہوا ان کے تابع، پانی ان کے تابع، چرند ان کے تابع، پرند ان کے تابع، کائنات کی ہر مخلوق ان کے تابع تھی۔ اور یہ کائنات کے اندر ایسا بادشاہ تھا کہ جس بادشاہ کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوق پہ تھی۔ تو گویا رب ذوالجلال نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کائنات والوں یاد رکھنا، جو علم کی کوشش کرے گا، علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، رب ذوالجلال اسے کائنات میں سب سے زیادہ عزت و توقیر عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ نے دولت بھی عطا فرمائی، عثمان غنی کا نمایاں مقام ہے، خالق کی کائنات نے دولت بھی عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے اپنی دولت کو دین پر صرف کیا، اپنی دولت کو دین پر خرچ کیا۔ تو اب کیا تھا؟ پھر رب ذوالجلال نے دولت کے ساتھ انہیں جنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی کو دولت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ سارا عزت، یہ سارا وقار کس کی وجہ سے ہے؟ علم دین سیکھنے کی وجہ سے۔ تو یاد آ علم دین کا بہتر معیار کون سا ہے؟ کہاں سے ہمیں علم دین ملے گا؟ تو خالق کی کائنات نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کائنات والوں، کائنات کے اندر کوئی ایسی خشک و تر شے نہیں کہ جس کا علم ہم نے قرآن مجید میں نہ رکھا ہو۔ اور یہ قرآن مجید فرقان من ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہماری اس مسجد کی انتظامیہ نے بالخصوص حضرت علامہ بشیر احمد سیالوی صاحب نے اور حضرت علامہ محمد ناصر جاوید صاحب نے، قبلہ بھائی ناصر محمود باجوہ صاحب نے، ان دوستوں کی کاوش سے، کوشش سے الحمدللہ آپ کی اس جامع مسجد کے اندر حفظ قرآن کی کلاس کا آغاز کل سے کیا جا رہا ہے۔ پائیداری کائنات نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رش کرنا کسی پہ جائز نہیں مگر دو لوگوں کے، سوائے دو لوگوں کے کسی کے اوپر رش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے دو لوگ ہیں
تاجدار کائنات نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جس کو رب ذوالجلال نے دولت عطا فرمائی ہو اور وہ دین کے اوپر خرچ کرتا ہو، وہ کیا وہ دولت کو خرچ کرنے والا ہو، اور دوسرا فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والا شخص۔ یا اللہ جس طرح تو نے فلاں دولت مند انسان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنایا، ہمیں بھی اپنی دولت کو، اپنے مال کو اپنی پاک بارگاہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ یہ ہے رشک۔ یا اللہ جس طرح فلاں شخص مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، یا اللہ جس طرح وہ تیرے قرآن کی تعلیمات دیتا ہے، یا اللہ جس طرح وہ قرآن کی تعلیم کو عام کر رہا ہے، یا اللہ اس قرآن مجید کی تعلیم دینے، دلوانے، پڑھنے، پڑھانے والے لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں پر رشک فرماتا ہے۔ تو احباب وطن، تو پھر یہ صرف ہم چند لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ چند لوگ صرف مل بیٹھ کر جو ہے اس کو کامیاب کر لیں گے۔ نہیں میرا بھائی، اس کے لیے ہمیں آپ احباب کی محبتوں کی ضرورت ہے، آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح ہمارے اس محلے میں کافی سارے بچے جو ہیں وہ دور دراز جو ہیں وہ سفر کر کے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم ان بچوں کو اس بات کی ترغیب دلائیں کہ پہلا حق اپنا ہے، پہلے ہم اپنے اس مدرسے کو کامیاب کریں۔ جمعہ المبارک دن میں نے اعلان کیا اور الحمدللہ ایک بھائی نے رابطہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارا بچہ راولپنڈی پڑھتا ہے۔ کہاں؟ اور جب آپ یہاں مدرسہ شروع کریں گے تو ہم انشاءاللہ اپنا بچہ آپ کو دیں گے، ہم انشاءاللہ اپنا بچہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بندے نے ابھی تک کوئی سے رابطہ کیا ہے، باقی قبلہ حضرت صاحب تشریف فرمائیں کے ساتھ اگر کسی نے رابطہ کیا ہے تو وہ بھی یہ بات ذہن میں رکھے کہ کل سوموار کے دن سے انشاءاللہ ہم اپنی اس صفت کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں یہاں جامع مسجد نورانی کے اندر۔ تو اس کے لیے آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ دوست ابھی اسکول کے امتحانات ہو چکے، جن بچوں نے 5ویں کا امتحان دے لیا وہ اپنے بچے ہمارے پاس لائیں اور انشاءاللہ 5ویں سے 8ویں کا امتحان دلوائیں۔ سکول کا بھی ان کا وقت برباد نہیں ہوگا۔ کون کون ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرے نا بندہ تو اللہ پاک اس پہ بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے لوگ جب نیکی کا ارادہ کرتے، ارادہ کرنے کے بعد پھر جب تک اس نیکی کو کر نہ لیتے اس وقت تک ان کو اجر نہیں ملتا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے میری امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میری امت کے لوگ ارادہ کریں گے، اللہ رب العزت جس نیکی کا ارادہ کیا بس اس ارادے کی وجہ سے خالق کائنات اس نیکی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا آج میں ₹1,00,000 اللہ کی بارگاہ میں خرچ کروں گا، تو اللہ نے ₹1,00,000 خرچ کرنے کا ثواب دے دیا، ارادہ خالص ہو، نیت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو تو اللہ نے اس کا ثواب عطا فرما دیا۔ لیکن جب عملاً خرچ کر دیا تو پھر خالق کی کائنات اس نیکی کو 10 گنا زیادہ بڑھا کر اپنی بارگاہ میں رکھے گا، 10 گنا زیادہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ ارادہ کریں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں گے نا انشاءاللہ، ہم اپنے محلے داروں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ، اور مخلص ہو کر، جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ خود معاون بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے کام کے اندر خالق کائنات آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو یہ بات آپ احباب کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے، اور انشاءاللہ کل بروز و بات سے ہماری اس مسجد کے اندر حفظ قرآن کی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ کم از کم ابتدائی طور پر کم از کم ہماری قاری صاحب تشریف لائیں تو کم از کم جو ہے 5 بچے تو ہونے چاہیے ہمارے پاس، کم از کم کتنے 5 الفاظ کے نام کے، ویسے تو زیادہ سے زیادہ وہ اچھی بات ہے نا، مدرس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لیکن اپنے محلے میں سے 5 الفاظ کے نام کے 5 بچوں کا گزارش کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھرپور تعاون فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو نثار نہیں کریں گے، ہم
آپ کا یہ دیا ہوا بچہ ضائع نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر محنت کریں گے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ بیٹا وکیل بھی ہو ساتھ حافظ قرآن بھی ہو، بیٹا انجینئر بھی ہو ساتھ حافظ قرآن بھی ہو، بیٹا ڈاکٹر بھی ہو ساتھ حافظ قرآن بھی ہو، بیٹا جج بھی ہو ساتھ حافظ قرآن بھی ہو. جب قرآن مجید کی تعلیم ساتھ ہوگی نا، پھر اسے پتا ہوگا میں جج ہوں تو بے شک یہ مقام رب الجلال کی عزت عطا فرمائی ہے، لیکن میرا جج ہونا والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے. تو جس کے صدقے سے جو دولت ملے اس کی قدر کرنی چاہیے، تو پھر وہ آپ کی قدر کرے گا. بیٹا انجینئر ہو ساتھ حافظ قرآن بھی ہو تو اس کو پتا ہوگا یہ مقام مجھے والدین کی کوششوں اور دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم انجینئر بنائیں گے نا فقط، تو اس بیٹے کا فائدہ صرف اس دنیا کے اندر ہوگا. ہو سکتا ہے وہ بڑا ہو کے نافرمان ہو جائے. ہم جج بنائے، ہو سکتا ہے والدین کا نافرمان نکلے. ہم ڈاکٹر بنائے، ہو سکتا ہے کہ ہماری پرواہ نہ کریں. لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ساتھ ہوگی نا، پھر اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرمائے گا. بارش دیگر پھر گزارش کروں گا کہ آئیں اور ہمارے دستے بازو بنے، اس کاروان کے ساتھ مل کر چلیں. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کاروان بنتا گیا. اور اس میں صرف ہماری عزت نہیں ہے، یہ آپ سب کی عزت ہے، یہ آپ سب کا وقار ہے. بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ بات اور یہ مشن، یہ کام آپ سب کے سروں کا تاج ہے. تو اپنے تاج کو آپ نے نیچے نہیں گرنے دینا، اس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی، اس کا معاون بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.